اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ تسبیح جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھتے رہا کریں۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، آگ کو بجھا دے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طاقت رکھتی ہے، پانی کو روک سکتی ہے، گناہوں کو مٹا سکتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب کچھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہو رہے ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کر دے۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مشکل معاملہ درپیش ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو رہا ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ایک عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا رب کریم کے ہاں سے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ تسبیح ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ انسان مال و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتا رہا ہوں کہ جس کی قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار قرآن میں اپنے نبی اور آپ کے صحابہ کی اولاد اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ناظرین، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ ناظرین، یہ اور اس طرح کی بہت سی آیات ہم سب کو شکر گزاری کی اہمیت
اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب یہ واقعہ سنیں تاکہ رزق میں ترقی کیسے کی جاتی ہے آپ کو بھی اس کا نسخہ معلوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونا، وہ اس سلسلے میں روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی کہ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت فرمائیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت ضرور عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اسے کہو کہ ہماری ناشکری کرے، اس کے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور جب دوسرے سے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اسے کہو ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، اسے نوازا جائے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ اے کلیم اللہ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں ضرور نوازے گا۔ تو ناظرین، یہ جواب سن کر اس شخص نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات پر شکر کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ اور ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑا کر لے گئی اور وہ شخص برہنہ ہو گیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں، جبکہ جو شخص اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد اور ثنا اور تقدیس کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اور ناظرین، یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی کہ میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو ناظرین، حمد خیرات اور برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج ہے، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے
وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سمجھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ، تو کیا پھر میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوتے ہیں تب قیام کیا۔ طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، اس کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات بھی اللہ تبارک و تعالی کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم اور احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ جو ارشاد فرماتے وہ بھی اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اور اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا کہ اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ تو محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے۔
ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ کیوں نہ ہو، کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طاقت رکھتی ہے، گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے خلوص دل اور خلوص نیت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، یہ ہے وہ تسبیح جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، جو پانی کو روک سکتی ہے، جو آگ کو بجھا سکتی ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا سکتی ہے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور پھر چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب کی ہے، اور انہی اذکار اور اوراد میں سے ایک ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں ناظرین اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بیش بہا نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے اور ہر خوبی اور اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور بازبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض ناظرین، یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو،
کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ناظرین، اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانے جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزار سکے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات ملیں اور زیادہ نعمتوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق بھی انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں عطا کرتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ یقین مانیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔